مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. احباب گرامی، رفیقان ملت اسلامیہ، گفتگو چل رہی ہے انما الاعمال بالنیات کہ عمل کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس سلسلے کی 2-3 قسطیں گزر چکی ہیں اور اسی سلسلے کو اور آگے بڑھاتا ہوں اور یہ بتانا چاہوں گا آج کی گفتگو میں کہ نیت اگر اچھی ہو تو یقیناً اچھی نیت کا ثواب بندہ مومن کو ضرور ملتا ہے، عمل چاہے جیسا بھی ہو. نیت اگر اچھی بنا لی جائے تو وہ یقیناً بارآور ہوتی ہے، ثواب کا باعث ہوتی ہے، رضا مولا کا سبب وہ نیت بن جاتی ہے. تو اچھی نیت کے حوالے سے آج میں بتا رہا ہوں. مشکات باب الانفاق کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کا ترجمہ اور اس کا معنی مطلب کہ ایک شخص ارادہ کیا کہ چھپ کر کے میں صدقہ کروں گا. اس کا دل ہوا کہ میں دکھا کر کے نہیں بلکہ چھپ کر کے صدقہ کروں گا. چنانچہ وہ رات کے ٹائم میں جب لوگ سو گئے اور رات کا اندھیرا پھیل گیا، ظلمت شب کی چادر کائنات پر تن گئی، تب جا کر یہ شخص صدقہ کا مال لے کر کے نکلا مدینہ کی گلیوں میں. ملاقات ہو گئی. سب سے پہلے جس شخص سے اس کو اس نے صدقہ کا مال دے دیا، کوئی تیسرا دیکھنے والا نہیں تھا، بس یہ دینے والا اور وہ لینے والا. صدقہ کا مال دے دیا. صبح ہو کر کے چرچا ہوا اور چیبی گوئیاں ہونے لگ گئیں شہر میں کہ ایک شخص صدقہ کا مال ایک چور کو دے کے چلا گیا. جب یہ خبر شدہ اس آدمی تک پہنچی جس نے صدقہ دیا تھا تو اس کو بڑا افسوس ہوا اور کہنے لگا، یا اللہ، حمد تیرے ہی لیے ہے. میں نے تو محتاج سمجھ کر دے دیا تھا لیکن میرا صدقہ کا مال چور کے ہاتھ لگ گیا. بڑا افسوس ہوا بیچارے کو. پھر دوسری رات کا انتظار کیا. جب دوسری رات آئی تو حسب معمول یہ پھر صدقہ کا مال لے کر کے نکل گیا کسی محتاج کو اور مستحق کو دینے کی نیت سے. رات کا سناٹا تھا، سارا شہر سو رہا تھا. اس نے تلاشتے تلاشتے ایک عورت کو پا لیا اور اس عورت کو اس نے صدقہ کا مال یہ سمجھ کر دے دیا کہ یہ عورت محتاج ہے، تبھی تو رات میں گھوم رہی ہے کسی ضرورت کے تحت، جو بھی اس کی نیت بنی، لیکن یہ سوچ کر کہ یہ صدقہ کی مستحق ہے، اس نے اس خاتون کو صدقہ کا مال دے دیا. پھر صبح ہو کر کے چرچا ہونے لگا. مدینہ میں خبریں پھیلنے لگ گئی کہ عجیب انسان ہے وہ صدقہ دینے والا، اس نے ایک زناکار عورت کو صدقہ کا مال دے دیا. ظاہر بات ہے اس خبر کو سننے کے بعد پھر اس انسان کے دل پر صدمہ آیا، افسوس ہوا. کفے افسوس بلتا ہوا اس نے کہا، یا اللہ، حمد تیرے ہی لیے ہے. میں تو مستحق جان کر کے دیا، محتاج جان کر کے دیا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ زناکار عورت تھی. بڑا افسوس کیا اس بیچارے نے. پھر اس کے بعد تیسری شب کا انتظار کیا. جب تیسری شب آئی تو پھر یہ صدقہ کا مال لے کر کے نکل گیا. اور جب نکلا پھر ایک شخص پہ نظر پڑی اور اس نے محتاج جان کر، اس کو مستحق جان کر، غریب جان کر صدقہ کا مال اسی شخص کو دے دیا، وہ بھی لے لیا. جب صبح ہوئی تو پھر مدینہ میں خبر پھیلی کہ عجیب وہ شخص ہے صدقہ کا مال دینے والا کہ آج رات ایک مالدار شخص کو صدقہ کا مال دے دیا، جو غنی ہے، جو مالدار ہے، صاحب ثروت ہے، دولت مند ہے، تو اسی کو صدقہ کا مال دے کے وہ چلا گیا. وہ عجیب انسان ہے. پہلی رات چور کو دے دیا، دوسری رات زناکار عورت کو دے دیا، تیسری رات مالدار شخص کو دے دیا. پھر یہ خبر شدہ اس شخص کے کانوں تک پہنچی تو بڑا افسوس کیا اور اسی افسوس کی حالت میں جب یہ سو گیا تو اس کو خواب آیا اور خواب میں کہا گیا کہ اے شخص، تیرے تمام صدقہ کا مال قبول ہیں کیونکہ تم نے اچھی نیت سے دیا تھا. چور کو دیا لیکن تمہاری نیت میں چور نہیں تھا وہ، بلکہ وہ صدقہ کا مال لینے کے لائق تھا. تم نے محتاج جان کر اس کو دیا.
اس کی برکت سے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چوری سے بچایا ہو سکتا ہے کہ وہ چوری نہیں کرے، اس رات وہ چوری نہ کرے۔ دوسری رات تم نے زناکار عورت کو دیا، یہ بھی صدقہ تمہارا خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، ہو سکتا ہے تیرے صدقہ کی مال کی برکت سے وہ زنا جیسے فعل بد سے وہ باز رہ جائے۔ تیسری رات جو تم نے مالدار شخص کو صدقہ کا مال دے دیا، تو تمہاری نیت تو یہ تھی کہ یہ محتاج ہے اور صدقے کا مال دینے کے لائق ہے، تو تم نے محتاج اور مستحق جان کر دے دیا، حالانکہ وہ مالدار تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں بھی صدقہ دینے کا جذبہ پیدا فرما دے۔ تو تم نے مستحق سمجھ کر کے دیا، تو گرچہ یہ سارے کے سارے مستحقین نہیں ہیں، لیکن پھر بھی تجھے اس کا ثواب ملا اور تیرا صدقہ قبول ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلا کہ آدمی کی نیت دیکھی جاتی ہے، اور نیت اگر اچھی ہو تو اس پر یقیناً پروردگار کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ اس طریقے سے مشکات باب العلم میں ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث مسلم شریف میں بھی آئی ہے کہ بروز قیامت سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو بلائے گا حساب کے لیے، تو سب سے پہلے شہید کو بلائے گا، اور اس کو پیش جب کیا جائے گا خدا کی بارگاہ میں، رب تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ بتاؤ تم کو میں نے دنیا میں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں، تمہیں زندگی دی، حیات دی، صحت اور توانائی بخشی، جوش اور جوانی بخشی، تمہارے اندر شجاعت بخشی، تو تم نے میری دی ہوئی نعمت سے کیسا کیسا کام کیا، کون کون سا کام شکریہ کا تم نے ادا کیا؟ وہ شخص کہے گا یا اللہ، میں نے تیری دی ہوئی صحت سے تیری راہ میں تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے جہاد کیا، اور جہاد کرتے کرتے یہاں تک کہ میں دشمن کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کذبتا، تم نے جھوٹ کہا، تو جھوٹا ہے، تم نے جہاد تو کیا مگر تیری نیت میری رضا نہیں تھی، مجھے خوش کرنے کی نیت سے تم نے جہاد نہیں کیا تھا، بلکہ تیری نیت اور تیرا ارادہ، تیرا قصد یہ تھا کہ لوگ تجھے بہادر سمجھیں، شجاع سمجھیں، لوگ تیری بہادری کے کارنامے یاد کریں، تیری بہادری کے چرچے کریں، تیری شہرت ہو جائے، تجھے دنیا والے زمانہ بہادر کہے۔ تو یہ اس نیت سے تم نے جہاد کیا تھا، تو اس نیت کے مطابق دنیا والوں نے تجھے بہادر کہا، مرد شجاع کہا، اب تیرا بدلہ ختم ہو گیا، اب تیری اس شہادت کا کوئی اجر یہاں نہیں ہے۔ فرشتے کو حکم ہوگا کہ جاؤ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ۔ اس نے میری رضا کے لیے نہیں جان قربان کیا، بلکہ اپنی شجاعت، اپنی دلیری اور اپنی بہادری کا چرچا پھیلانے کے لیے، لوگوں میں اچھا بننے کے لیے، لہذا اب اس کو جہنم میں ڈال دو۔ چنانچہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا شخص کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا، وہ ہوگا عالم۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اے شخص، میں نے تجھے انواع و اقسام کی نعمتوں سے بہرور کیا تھا، اور تجھے علم کی دولت سے بھی نوازا تھا، اور تیری نعمتیں بہت بے شمار تم کو میں نے دی تھیں، تو بتاؤ تم نے میری نعمت کا کس طرح شکریہ ادا کیا؟ تو یہ عالم صاحب جواب دیں گے، یا اللہ، میں نے تیری راہ میں اپنے علم کا فیضان بانٹا، اپنے علم سے لوگوں میں تبلیغ کی، لوگوں میں واعظ و نصیحت کیا، علم پھیلایا، ہدایت کی روشنی پھیلائی، ہدایت کی شمع جلائی، جگہ جگہ جلسوں میں جا کے، کانفرنسوں میں جا کے میں نے تقریریں کی، خوب زیادہ میں نے لوگوں کو تیری باتیں سنائیں، تیری راہ میں چلنے کی دعوت دی، تیری رضا حاصل کرنے کا پیغام دیا، وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی کر چکا ہوگا دنیا میں وہ بیان کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کذبتا، تو بھی جھوٹا ہے، کیونکہ تم نے تقریریں کی، علم پڑھایا، درس و تدریس کیا، واعظ و تبلیغ کیا، سب کچھ کیا، مگر تیری نیت یہ نہیں تھی کہ رب راضی ہو جائے، بلکہ تیری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا عالم سمجھیں، بہت بڑا فقیہ سمجھیں، بہت بڑا محقق سمجھیں، بہت بڑا مفتی سمجھیں۔ تم اپنے علم کی تشہیر کے لیے اور اپنے علم کو لوگوں کے، دنیا والوں کے درمیان پھیلانے کے لیے، اپنی علمی شان بگاڑنے کے لیے تم نے علم کی باتیں کی، لہذا
دنیا والوں نے تجھے بڑا عالم سمجھا، تیری نیت کے مطابق دنیا والوں نے تیرا صلہ دے دیا، تجھے بدلہ مل گیا، جزا دنیا ہی میں تم کو مل گئی، اب یہاں آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرشتے کو حکم دے گا اسے بھی گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ، چونکہ نیت اس کی اچھی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔